السلام علیکم. بیٹھو. بھی ناصرات ہیں بھیجنا ہے. قریب پہنچنے والی ناصرات لگتی ہے مجھے. جی آنسا عمیرہ. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما. جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ. انیلا محمود. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اور اسی طرح ہم نے اسے فصیح و بلیغ قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں ہر قسم کے وعید بیان کیے ہیں تاکہ ہو سکے تو وہ تقوی اختیار کرے یا وہ ان کے لیے کوئی عبرت کا نشان ظاہر کر دے. بس اللہ سچا بادشاہ بہت رفیع الشان ہے. بس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر بیشتر اس کے کہ اس کی وحی تجھ پر مکمل کر دی جائے اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے. سورۃ طٰہٰ آیت 114 سے 115. اچھا. اور حدیث. انیلا نہیں سائمہ. السلام علیکم حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ترمذی ابواب القراءة. اچھا. ماہرہ الیاس ترجمہ پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. کہاں ہو؟ اچھا. پہلے نہیں آئی ہو؟ پہلے آتی رہی ہو؟ اچھا. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کا کچھ بھی نہیں سمجھا. یعنی قرآن کریم جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ معانی و مطالب پر غور و فکر کرتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے. جزاک اللہ حضور. اچھا. تم لوگ تلاوت کرتے ہو؟ کون ہے جو ریگولر تلاوت کرنے والے ہیں؟ تم آدھی تلاوت کرتی ہو؟ آدھا ہاتھ کھڑا کیا ہے. چلو ٹھیک ہے. جو نہیں کرتے وہ بھی کیا کریں. جی ارشادات حمد المصور. السلام علیکم سر. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لیے جس قدر یہ نشانات اور آیات یہاں ظاہر ہو رہی ہیں
یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خوارق اور معجزات اور یہ پیش گویاں قرآن شریفی کی پیش گویاں ہیں، کیونکہ آپ ہی کی اتباع اور قرآن شریفی کی تعلیم کے ثمرات ہیں، اور اس وقت کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کا پیرو اور متبع یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ وہ پیش گویاں کر سکتا ہے یا اس سے خوارق کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے قرآن شریف کا معجزہ تمام کتابوں کے اعجاز سے بھرا ہوا ہے۔ پھر ایک اور پہلو فصاحت و بلاغت ایسے اعلیٰ درجے کی اور مسلم ہے کہ انصاف پسند دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی مثل لا سکے۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے، وہ بھی اس کے مقابلے میں عاجز ہو گئے۔ ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ 46۔ سمجھ آئی کوئی بات کی؟ کس کو آئی سمجھ؟ تمہیں آئی؟ سناؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن شریف جیسی ایسی کوئی اور مثال کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو ہر آیت ہے وہ ایک نشان ہے، اور وہ ہر نشان جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تائید اور اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تمام معجزات جو ہیں، اور یہ ہر نشان جو ہے ایک معجزہ ہے، اس میں پیش گوئیاں بھی ہیں، اس میں پرانی انبیاء کی ہسٹری بھی ہے، اس میں پرانے زمانے کی ہسٹری بھی ہے، آئندہ آنے والے واقعات بھی ہیں، اس زمانے میں جو احکامات تھے وہ بھی ہیں، اور تا زندگی قیامت تک جو ضرورت پڑتی ہے انسان کو یا پڑ سکتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ٹھیک سمجھ آئی؟ اور اس میں یہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو اتنی کامل اور مکمل ہے کہ کوئی اور مذہب ایسا نہیں جس میں اتنی مکمل چیزیں ہوں، ہیں؟ اس لیے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کبھی کوئی عیسائی بات کرے یا کوئی اور بات کرے تو گھبرا جاتے ہیں بعض دفعہ لوگ، اور پھر ہمارے مسلمانوں سے لڑکیاں باتیں کرتی ہیں تو کہتی ہیں تم مسیح موعود کو نبی مانتے ہو، نبی نہیں آ سکتا، حالانکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے آ سکتا ہے۔ تو اور بھی بہت سارے معجزات ہیں قرآن شریف کے ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی دشمن بھی ہو، لیکن دشمن ہو انصاف کرنے والا، صرف دشمنی ایسی نہ ہو کہ جو دل میں صرف کینہ اور بغض اور بات نہ ماننی ہو، عقل بھی ہو اس میں، انصاف بھی ہو، دونوں باتیں ہوں، تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف جیسی ایک پوری ایک مکمل اور کمپریہنسو کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں دعویٰ بھی کیا ہے، کافروں کو مخاطب کر فرمایا تھا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اپنے پاس سے کہانیاں بنا لی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے کے آؤ، تم بھی بنا لو پھر کوئی صورت، تمہارے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سارے لوگ عقل مند اکٹھے کر لو دماغ اپنے، اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ۔ اب یہ نہیں کہا کہ بڑی صورت لے آؤ چھوٹی صورت لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ، دو تین لائنوں کی صورتیں ہیں نا، اتنے بھی نہیں لا سکتے۔ یہی لکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے قصے سناتے تھے، عربی ان کی بہت اچھی تھی، اور قصیدے بیان کرتے تھے لمبے لمبے، لیکن کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی
کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کر لے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو اس کے مقابلے پہ لے آئیں. وہاں بلغاریہ سے ایک عیسائی، پہلے مسلمان ہوتا تھا عیسائی، وہ جرمنی مجھے ملنے آیا تو کہتا ہے کہ دیکھیں جی بائبل کو تو 40 دماغوں نے بنایا ہوا ہے اور قرآن شریف صرف ایک آدمی کی ہے چیز، تو یہ تو زیادہ بڑی ہوئی پھر بائبل. میں کہا اللہ تعالیٰ تو یہ تو کہہ نہیں رہا کہ انسانوں نے بنایا ہوا. قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ انسانوں نے بنائی ہے. انسان تو غلطیاں کر سکتا ہے، خدا تعالیٰ نہیں غلطی کر سکتا. یہی تو سب سے بڑی بڑائی ہے قرآن کریم کی. تو تم جو اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں چلے گئے ہو، دوبارہ غور کرو ذرا قرآن پہ، پھر بتانا مجھے. 5-6 مہینے بعد پہلے مجھے اس کا خط آیا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں. تو کوئی اگر انصاف سے دیکھے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ مانے قرآن شریف سے جیسی کوئی کتاب نہیں دنیا میں. اچھا جی، محسنہ چودھری صاحبہ نظم کون ہے؟ اچھا پڑھو. مائکرو فون میں بغیر پڑھنی ہے؟ دے دو جلدی سے دو نا. صبح صبح اٹھ کے تھوڑی ایکسرسائز کیا کرو تاکہ تم لوگ ہاتھ کھلیں جلدی جلدی. اتنی سلو موومنٹ ہے کہ حد ہی ہو گئی. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا. پاک وہ جس سے حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا. فانٹا پی رہی ہے اس سے اور خراب ہوگا. حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا. ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا. ناگہاں غیب سے یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے. جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. جو ضروری تھا کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ. وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. وہ تو ہر بات میں پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان.
سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا، پھر جو سوچا تو ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور، ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور، ایسا چمکا ہے کہ صد نیر بیضا نکلا، ایسا چمکا ہے زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا، جن کا اس نور کے نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، پاک وہ جس سے بس مشل یا مشل ہیں؟ مشل ہے نا، مشل مشل ہی ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ نام مشل رکھ دیتے ہیں، لکھتے مشل ہیں، غلط، یہاں مشل لکھا ہوا ہے۔ عربی زبان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کھلا نشان۔ عربی زبان کا علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ آپ نے کسی کالج یا مدرسے سے یا کسی مشہور استاد سے عربی زبان اور لٹریچر کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ صرف بعض اساتذہ سے عربی کی چند کتابیں پڑھی تھیں۔ عربی زبان کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان کے طور پر دیا گیا تھا، اور آپ نے نہایت اعلیٰ عربی میں 20 سے زیادہ رسالے اور کتابیں لکھیں، اور مخالفین علماء کو ہزارہ روپے کی انعامت مقرر کر کے مقابلے کے لیے بلایا، لیکن کسی کو مقابلے میں کتاب یا رسالہ لکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب انجام آتم میں تحریر فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں باوجود میری کمی کوشش اور کوتاہی جستجو کے مجھے جو کمال حاصل ہے وہ میرے رب کی طرف سے ایک کھلا نشان ہے، تا وہ لوگوں پر میرے علم اور میرے ادب کو ظاہر کرے۔ بس کیا مخالفوں کے گروہوں میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آوے؟ اور اس کے ساتھ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے 40,000 مادہ عربی زبان کا سکھایا گیا ہے، اور مجھے ادبی علوم پر پوری وسعت عطا کی گئی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ضرورت الامام میں فرمایا،
میں قرآن کریم کے معجزے کی ذیل کے طور پر فصاحت و بلاغت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ السلام علیکم حضور۔ تو میں اچھا عاتقہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حجت النور میں اس بارے میں مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی میں کتابیں لکھنا تائید الہی سے تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کل 21 کتب عربی میں تحریر فرمائی ہیں، مثلاً التبلیغ، اعجاز المسیح، کرامات الصادقین، حمامۃ البشر۔ اس کے علاوہ اعجاز احمدی میں عربی عبارت تو نہیں مگر 533 ابیات پر مشتمل قصیدہ ہے، جو حضور علیہ السلام کا عربی زبان میں سب سے طویل قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ آئینہ کمالات اسلام کے عربی حصہ التبلیغ کے علاوہ کتاب کے شروع میں دافع الوساوس کے نام سے کئی صفحات کا ایک عربی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کئی دوسری کتب میں 2-2، 4-4 صفحات یا بعض پیراگراف یا فقرے بھی عربی زبان میں پائے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کل 41 قصیدے عربی زبان میں تحریر فرمائے ہیں۔ خطبہ الہامیہ ایک زبردست علمی نشان۔ 11 اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی ہے، اور میز یہ الہام ہوا، کلام افصحت من لدن رب الکریم، یعنی اس کلام میں خدا تعالیٰ کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدیہہ میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک تھی، ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں کلام بند کیا جائے، کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ جس وقت یہ عربی تقریر، جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا، لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کے نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ 9:15 بجے نماز عید مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے اردو میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر یا عباد اللہ کے لفظ سے فی البدیہہ عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند فکرے ہی آپ نے کہے تھے کہ سننے والوں پر ایک وجہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خطبے کے دوران ہی حضور نے خطبہ لکھنے والوں سے فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا تو اس وقت پوچھ لیں، ممکن ہے کہ بعد میں خود بھی نہ بتا سکوں۔ پھر اس قدر تیزی سے آپ کلام بیان فرماتے تھے کہ زبان کے ساتھ قلب کا چلنا مشکل ہو جاتا تھا، چنانچہ بعض الفاظ پوچھنے پڑتے تھے، جیسے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور نے خطبہ ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ پھر حضرت مولوی عبدالکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی خطبے کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ابھی آپ ترجمہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ السلام فرتے جوش کے ساتھ سجدے میں جا پڑے۔ آپ کے ساتھ حاضرین نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔
سجدے سے سر اٹھا کے آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریک پر بعض احباب نے یہ خطبہ حفظ کرنے کی بھی سعادت پائی۔ اگست 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خطبے کو شائع فرمایا اور اس کا فارسی اور اردو ترجمہ بھی خود کیا اور اعراب بھی خود لگائے۔ اصل خطبہ 38 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ باقی عام تصنیف ہے۔ اس خطبے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی سے مراد نفسانی خواہشات کی قربانی ہے، جس کے بعد مشکلات سے چھٹکارا اور آخرت میں نجات ہو سکتی ہے، اور حقیقی قربانی اپنے نفس کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کے حضور گرا دینا ہے۔ اپنے آنے کا مقصد حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں لوگوں کو سونے چاندی کے مال کے بجائے روحانی خزائن بخشنے آیا ہوں۔ پھر خطبے میں حضور علیہ السلام نے زمانے کے لوگوں کو مسیح موعود کے آنے کی مبارک دی اور نیکی اور ہدایت کی طرف دعوت دی۔ نیز زمانے کے حالات اور وہ پیشگوئیاں بیان فرمائی جو آپ علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی، مثلا سورج اور چاند گرہن کا لگنا، ذوالسنین ستارے کا نکلنا، طاعون کا پھوٹنا، حج سے روکے جانا وغیرہ۔ خطبے کے آخر میں حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ بری صحبت کو چھوڑ دو اور خدا کی خاطر مر جاؤ تا ہمیشہ کے لیے زندہ کیے جاؤ۔ جماعت احمدیہ کے تحت شائع ہونے والا عربی لٹریچر۔ قرآن کریم کا کل 69 زبانوں میں ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 21 کتب عربی زبان میں تحریر فرمائے ہیں اور 41 قصیدے عربی زبان میں تحریر فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ ذیل کتب کے عربی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، کشتی نوح، مسیح ہندوستان میں، رسالہ الوصیت، نیس حقیقت الوحی بھی ہو گیا جی نیز تفسیر کبیر کی 9 جلدوں کا عربی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کتب کا عربی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ دیپاچا تفسیر القرآن، ضحاک الباطل، مذہب کے نام پر خون، شرائط بیت اور ہماری ذمہ داریاں، یہ حضرت مسیح موعود کی کتابیں تو نہیں، ویسے لٹریچر ہے جی، اسوہ رسول اور خاکوں کی حقیقت، حیات نور، لائف آف محمد، Christianity, a journey from facts to fiction and Islam's response to contemporary issues۔ اس کے علاوہ مختلف عرب ممالک میں مبلغین اور عرب احباب نے 20 عربی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں: الخزائن الدفینہ، اس میں کتاب مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تحریرات کی روح سے کی طرز پر عربی اور اردو تحریرات کا موضوع کے لحاظ سے ترجمہ ہے۔ عقائد الجماعت الاسلامیۃ الاحمدیہ محفین و نبذۃ طریفیۃ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر مبنی جماعتی عقائد، اور السیرۃ المطہرہ۔ التقویٰ کے نام سے ایک رسالہ عربی زبان میں ماہوار شائع ہوتا ہے اور عربی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ ایک اور اہم کام جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہفتے کی شام تک مکمل ترجمہ ہو کر ویب سائٹ پر دے دیا جاتا ہے، نیز ڈبنگ ہو کر MTL عربیہ پر نشر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ایک نصیحت فرمایا، میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں، کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدوں قرآن کریم کا مزہ نہیں آتا۔ بس ترجمہ پڑھنے کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آئے ہیں۔ قرآن شریف کا پڑھنا جب کہ ہر مسلمان کا فرض ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہ کی جاوے؟ ملفوظات جلد اول صفحہ 297۔ بس جی
اتنی لمبا پڑھا ہے تم لوگوں نے, کسی کو سمجھ آئی ہے کیا کہا ہے, کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ تم جو آخر میں بیٹھی ہوئے نک والی پیچھے آخری لائن میں, کرام جی کے بہت زیادہ ڈفرینٹ انہوں نے اس ساتھ ڈیولپ کیا ڈفرینٹ لینگویج میں تک کے. اور کیا ڈفرینٹ لینگویج میں کیا ڈیولپ کیا؟ پہلی بات یہ کہ ہے, تمہیں بتا دیتا ہوں, غور سے سنا کرو, بڑی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اسکول اور کالج میں نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, جہاں سے ان کو کوئی تعلیم حاصل کی ہو, ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اور خاص طور پہ عربی لٹریچر ہیں, چند کتابیں شروع میں جو چھوٹے ہوتے تھے بعض استادوں سے پڑھی, لیکن عربی نہیں پڑھی ہیں. عربی کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا, ٹھیک ہے, اور 20 سے زیادہ رسالے اور کتابیں آپ نے لکھی ہیں. جب آپ بعض جو آپ کے مخالف تھے نا, آپ کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ یہ جو کہیں سے آپ کو عربی نہیں آتی, تو آپ نے عربی لکھی, میں لکھے رسالے, ان کے جواب دیے, اور اس کا انعام مقرر کیا. ہزار روپے انعام مقرر کرتے تھے, بعض دفعہ ہزار روپیہ بھی, کہ تو میں جو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے یہ لکھا ہے اتنی دیر میں, تم اس کا جواب دے دو تو میں تمہیں اتنے 1000 روپے انعام دوں گا. لیکن کوئی مخالف سامنے نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے. پھر بتایا کہ عربی کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رات میں 40,000 مادے عربی زبان کے سکھا دیے, ایسے لفظ سکھا دیے, ایسی روٹس سکھا دیں جن سے عربی میں ان کو مہارت حاصل ہو گئی ہیں. اور میں نے ایک عرب سے پوچھا کہ عام طور پہ عربی بولنے کے لیے, اچھی عربی جاننے کے لیے, کتابیں لکھنے کے لیے تم لوگوں کو کتنے مادے آتے ہوں تو تم کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے لکھا کہ 15,000 اگر ہمیں آتے ہوں نا تو وہ بہت اچھی عربی ہوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 40,000 سکھائے, اور صرف ایک رات میں انسان سکھائے, پھر اس کو یاد بھی رہا, پھر ایسا ذہن دیا, ایسی تقدیر اللہ میاں نے چلائی کہ وہ کہ ذہن میں رہیں بھی, ٹھیک ہے, اس پہ پھر لکھ سکیں کتابیں آئندہ جو انہوں نے کتابیں لکھی. جبکہ ایک اچھا عرب بولنے والا جو ہے نا, اچھی زبان بولنے والا, اس کو بھی صرف 15,000 آتے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم کے معجزے کے طور پر, اس کے نمونے کے طور پر مجھے بھی یہ معجزہ دیا گیا ہے, اور اس میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کو قرآن کریم کی تفسیر بیان کروں, اس کو ڈیٹیل سے کمنٹری بیان کروں, ہاں, اور بھی میں بیان کر سکتا ہوں. اور جو مجھے سکھایا گیا ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے, جو اس کا ایک ذیل ہے, اس کی وجہ سے ہے, قرآن کریم کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ جب میں عربی اور اردو میں کوئی لکھنا شروع کرتا ہوں نا کوئی بات, تو یوں لگتا ہے کہ اندر سے, میرے اندر سے کوئی چیز مجھے خود لکھوا رہی ہے, طاقت کوئی. اور وہ کون سی طاقت ہے؟ خدا تعالیٰ کی طاقت. پھر اس طرح قصیدے لکھے, مختلف کتابیں لکھی ہیں, ان کے نام پڑھے تھے اس نے. خطبہ الہامیہ, عید والے دن حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک دن پہلے الہام ہوا کہ عید کا جو خطبہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ عربی میں دیں. آپ کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کیا. حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول
اور مولوی عبدالکریم صاحب دونوں کو عربی اچھی آتی تھی. ان کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ساتھ بٹھا لیا کہ جو میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جانا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھتے جاتے تھے لیکن ہمارے سے لکھا نہیں جا رہا تھا، اتنی زبردست عربی اور اتنا تیزی سے بول رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام. بار بار بعض دفعہ روک کے پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہنا ہے. تو بہرحال اس کے 38 صفحے، 38 پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہیں پتہ، 38 پیجز کا مطلب ہے کہ تقریباً کوئی گھنٹے سے زیادہ لگ گیا ہوگا نا خطبہ دیتے ہوئے. وہ عربی میں خطبہ دیا آپ نے، اور یہ الحمدللہ ایک معجزہ ہے. تو یہ ہیں ساری باتیں. باقی تو اس میں بتایا کہ عربی میں کون کون سی لٹریچر ہے، اس نے بہت تھوڑا بتایا ہے. عربی میں کافی لٹریچر ہے الگ حد سے. سمجھ آئی اب خلاصہ؟ اوپر سے گزر جاتا ہے، تم لوگ شام کو دوبارہ سنا کرو تاکہ بعض باتوں کی سمجھ آیا کرے. کون کون ہیں جنہوں نے کبھی کلاس جا کے دیکھتے ہیں؟ جب سے تصویریں آنی بند ہوئی نا لڑکیوں نے کلاس دیکھنی بند کرتی ہے نا؟ تم دیکھتی ہو؟ اچھا، تو اس دوبارہ جا کے اردو میں سنتی ہو، انگلش ٹرانسلیشن آتی ہے وہ دیکھتی ہو؟ اچھا، کاشفہ قمر صاحبہ نظم پڑھیں. وعلیکم السلام. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی دو گھڑی صبر سے. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی دو گھڑی صبر سے. تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی، تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی، جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے ایسا، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے ایسا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا،
آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. خو شہیدان امت کا کم نظر خو شہیدان امت کا کم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا. ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی پھول پھل جائے گی. ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا ساتھ میرے ہے تائید رب الورا. کل چلی تھی جلے کھو پہ تیغ دعا آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی. عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزمان ہاتھ اٹھا موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی. دو گھڑی صبر سے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. پوری نظم پڑھ دی تم نے؟ جی پوری نظم پڑھ دی؟ جی. اچھا بیت بازی کرنی ہے؟ یہاں ٹیمیں ہیں کوئی؟ یہ کس کس نے حصہ لینا ہے؟ تیاری تو سب کو کی تھی. ادھر سے اس صاف میں سے کون ہے؟ اس صاف میں سے کس کو شعر آتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو. ادھر سے یہاں سے آتے ہیں. تم ادھر ہاف میں ہو کہ ادھر ہاف میں ہو؟ اچھا اس کو زیادہ آتے ہیں. ہاتھ پکڑ لیا اس کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. تو میم کا شعر پڑھو دائیں طرف سے. ہاں آتا ہے میم. میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا ایک خدا ہے. میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا ایک خدا ہے. یہ تمہارے پاس کہاں مائکرو فون؟ دوسرا یہ پڑے آگے.
آئے وہ دن جن کی ہم آئے کہاں سے ہو گیا, یہ سے بولنا ہے. سوری. یا رب ہے تیرا احسان, تو نے دیا ہے ایمان, ہم تیرے در پہ قرباں, تو ہر زمانے کہواں. چلو نون کا دو, آگے دو. نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے, پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. پورا ہو گیا شعر؟ نہیں ہے. واو کا چلو. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہمیں سارا نام اس کا ہے, محمد دل پر میرا یہی ہے. یہ پیچھے دے دو. یا عین فضل اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. نہب اللئام نشوبہم وائکارہم فتحللوا بجواہر الفرقان. کیا دوبارہ پڑھو. نہب اللئام نشوبہم وائکارہم فتحللوا بجواہر الفرقان. لو جی وہیں لے آئی تمہیں. یا بحر فضل المنعم المنان تحوی الیہ. نون کا ہے نا, یہ کیا ہے؟ نون نہیں, نون آئے گی. دو دو. نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. الف بولو. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے, اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے. یہ یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا فی هذه الدنیا وبائس انسانی. باس انسانی. دیکھ چلو تو پچھلی والی کو دے دو. نشان کو دیکھ کر انکار. نشان کو دیکھ کر انکار کب تک جائے گا, پیش جائے گا. بھول گیا. چلو پھر آگے دے دو, ساتھ والی کو دے دو. نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا, ارے ایک روز اے جھوٹو قیامت آنے والی ہے. جھوٹوں قیامت آنے والی, بیچ میں سے ایک لفظ کھا گئی ہو. دوسرا فرد نہیں, یہی پڑھو, یہی پڑھو, اس کو دے دو. یہی پڑھو. جھوٹوں پر لگا دو سب. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. آدھا نمبر ملے گا. چلو یہ یہی تدبیر ہے پیاروں کے, مانگو اس سے قربت کو, اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو چلاؤ سب کمندوں کو. واو. وہ پیشوا ہمارا. ہو گیا یہ تو. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو, جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. نہیں تم اس طرف ہو. نہیں نون, یہ جو کسی کو نہیں آئے گا پھر تمہارے سے پوچھوں گا. ہاں بتاؤ کہاں ہے مائکرو فون, دو اس کو.
جلدی سے. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے ہو نہیں گیا؟ اچھا نکلا. اچھا. پاک وہ جس سے انوار کا دریا نکلا. الف. آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں. نون. نہیں تم نے بولنا ہے، انہوں نے بولنا ہے. ہاں نون. نہ ہے اس کو حاجت کوئی بیویوں کی ضرورت نہیں کچھ ساتھیوں کی. کیا یہ کس کا شعر ہے؟ دو کوئی پڑھ دو. نہیں اس کو حاجت کی کسی کوئی بیویوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو کچھ ساتھیوں کی. کس کا شعر ہے یہ؟ میری رات دن بس میری رات دن بس یہی سزا ہے. ہو گیا پورا اس طرح شعر؟ یہ کیا ہو گیا؟ اذان دینے میں لڑائی تو نہیں شروع ہو گئی؟ کہتا ہے میں دوں گا، وہ کہ میں دوں گا. چلو کہتی ٹھیک ہے تو پھر مجھے تو نہیں آتا. نہیں ہے. ہاں نہیں ہے تو نون ہوگا. چل ہاں کہاں اصل شعر اسی طرح ہے. چلو اچھا چلو تم. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. کوئی نہیں چلو تم بتا دو. تمہیں آتا ہے؟ اس کو آتا ہے. یا شمس ملک الحسن والاحسانی نورت وجہ البر والعمرانی. نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ارے ایک اور کیا ہو گیا؟ چلو اس کو دے دو پچھلی کو. نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے. ٹھیک ہے. یہ اس کو دے دو پیچھے پیچھے اس کو. یا بدرنا یا آیت الرحمانی احد الہداتی واشجع شجانی. جسے تم لوگ پڑھتے ہو پتہ نہیں لگتا. نون کون ہے؟ نون تو اس کو دے دو چھٹی کو. نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے پر گئے پر قرب ہو پر قرب سارے ہیں وہی. قرب تو سارے ہیں وہی ہیں. پورا شعر ہو گیا؟ اچھا چلو جی وہی یہ تم ہاتھی کھڑی کرتی رہو. یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن، ہر دکھ کی یہ دوا ہو، ہر درد کا ہو چارہ. ہر درد کا ہو چارہ. چارہ ہے. ایک نہ ایک دن ہے چارہ ہے سے ہوگا، چارہ الف سے، سوری الف ہوگا، الف ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ فنا کے سامنے. یہ دو اس کو دو آگے، اس کو چھٹی کو آگے 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 ادھر ادھر. تم لوگ ایک دفعہ پڑھ چکے ہو. يبكون من ذكر الجلال سبابة وتعلما من لوحة الهجران. اچھا نون
نون تھوڑا زوم بتا. نون تو نہیں آتا نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں. ہو گیا. تم بتاؤ پھر نون. وقت ہو گیا تمہارا. تم لوگ نون کا پڑھو نہیں تو برابر ہو جاؤ گے. تم بتاؤ نون. نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر. ہاں میں نے بتایا تھا. تو رے رب آپ کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگا کر نہیں ہے. ٹھیک کرو اس کو ٹھیک کرے. رب کو تیرا مرکز توحید بنا کے ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں. پھر لگا کر کیا کریں گے؟ لگائیں تو ٹھیک ہے نا. نون ہے. نون نون نون. اچھا چلو پھر ختم کرو. اور کوئی بات ہے؟ حضور میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جو لیبیا اور ایجپٹ میں حالات اتنے خراب ہیں کہیں یہ ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں جا رہا؟ یہ جو لیبیا وغیرہ میں حالات بہت خراب ہیں یہ ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں جا رہا؟ ورلڈ وار 3 کی طرف نہیں جا رہا. میں نے کل کیا کہا تھا؟ سیدھے جا رہا ہے. اور کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری جو بیلٹ ہے سیریا جو پرانا سیریا تھا وہ صرف سیریا شام وہی نہیں تھا بلکہ اس میں کچھ اور جارڈن کا حصہ بھی تھا, فلسطین کا حصہ بھی تھا, کچھ دوسرا حصہ بھی تھا. یہ تو خیر افریقہ میں ہیں دونوں, لیکن مڈل ایسٹ میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. اور اگر دوسری طاقتیں ان کو پیچھے سے بھڑکا رہی ہیں ساری آگ, تو ریئیکشن پھر ہوگا. کوئی طاقتیں پیچھے کام کر رہی ہیں, اب اٹھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے نا. کس نے انسائٹ کیا ان کو؟ وہ میں نے جو پڑھا تھا خطبہ الحامیہ کے بارے میں, اس میں خطبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا تھا لیکن عید کی نماز کسی اور نے پڑھائی تھی. یہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام عموماً نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے, مولوی عبدالکریم صاحب یا دوسروں سے پڑھوا لیا کرتے تھے ہیں جی. لیکن امام کے لیے حضرت مسیح تو نبی تھے, ان کے لیے تو خیر ہے, اور خلیفہ وقت کے لیے بھی, کیونکہ اس میں بعض نصیحتیں کرنی ہوتی ہیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز نہ پڑھا سکتے ہوں ہیں, اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, بعض دفعہ بیٹھ کے بھی پڑھا سکتے ہیں ویسے تو خطبہ دینا ٹھیک ہے. لیکن ہر جو امام لوکل امام ہوتا ہے یا مشنری ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز کوئی اور پڑھا دے اور خطبہ وہ دے دے. اچھا ٹھیک. یہ صرف ایکسیپشن ہے, وہ تو نبی کے لیے تو ہے ہی ہے, اور خلیفہ وقت کے لیے اس لیے کہ انہوں نے بعض باتیں سمجھانی ہوتی ہیں جماعت کو اس حد تک. ٹھیک. حضور کیا ہر نبی کے بعد خلافت کم ہوئی تھی؟ خلافت اللہ تعالیٰ جو پہلے نبی آتے رہے ان کی جو خلافت تھی وہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی. وہ یہ طریقہ کار نہیں تھا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد جو خلافت چلی ہے وہ تھا. ہر نبی بعض حضرت عیسیٰ آئے ہیں یا اور جو دوسرے نبی دوسروں شریعت پہلی شریعت جو انبیاء تھے ان کی شریعت کو آگے چلانے کے لیے آئے, وہ ایک طرح سے نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے,
اور پھر آگے ان کی خلافت چلی، وہ خلافت چلی خلافت راشدہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلی تھی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی. ٹھیک، تو خلافت کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے کسی کو کھڑا کرتا ہے، بعض لوگوں کے انتخاب کے ذریعے سے، بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو بناؤ، اور اس کو تائید حاصل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی. لیکن حضور میرا سوال یہ ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطبہ الحامیہ کے ذریعے کیا تھا، اس طرح حضرت مسلمات کے زمانے میں بھی ایسا کوئی موعظہ ہوا تھا؟ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرتا ہے جب، تو اس طرح الہامیہ خطبہ تو نہیں کوئی ہوا تھا جو کہ معجزہ کہہ سکیں، لیکن بہرحال بہت ساری الفاظ اور باتیں حضرت مسلموں نے کہا یہ میں نہیں بول رہا، میری زبان میں خدا بول رہا ہے. کئی دفعہ الفاظ کیے. تو خلفاء کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سکھاتا ہے، بعض دماغ میں کوئی چیز ہوتی بھی نہیں تو ایک دم لفظ دماغ میں آ جاتا ہے، ذہن میں فکرے آ جاتے ہیں یا کوئی مضمون آ جاتا ہے. تو اللہ کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کو الہامیہ نہیں کہا جا سکتا. الہام کے بعد فکر تو ہو سکتے ہیں جو مستقل نہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے یا جنگ میں اس خطبہ دیتے تھے، کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف پیچھے چلے جاؤ، اور وہاں انہوں نے وہ دیکھ لی تو ان کو بھی الہام ہو گیا، ان کو بھی الہام ہوا. تو انہوں نے پوچھا کیا کہ میں نے جنگ کا نظارہ دیکھا تھا اور دشمن کا حملہ اس طرح ہو رہا تھا، تو میں نے ساری کہا کہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. تو وہ بات انہوں نے سنی. وہ تو الہامی کیفیت تو طاری ہو سکتی، لیکن پوری کہنا کہ مکمل طور پہ نہیں. لیکن وہ اس سے تعلق کوئی نہیں تھا اس خطبے سے، وہ ایک اور واقعے سے تعلق تھا جو خطبے کے دوران ہو گیا. حضور جو حدیث کہتی ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا، تو جیسے حضرت مسیح موعود آئے تھے تو اب کوئی مجدد آ سکتا ہے یا فیوچر میں کسی نے آنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے راستے بند کر سکتی ہو؟ کسی میں طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو طاقتیں اور قدرتیں اس کے بند کر سکے؟ نہیں ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی میں آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ پھر جب اندھیرے زمانوں کے بعد، اور کل میں نے حدیث بھی پڑھی تھی، پھر جو روشن زمانہ آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی. جو خلافت ہوگی وہ نبوت کی طرز پہ چل رہی ہوگی، اس کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوگی. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ضرورت محسوس ہوئی کہ مجدد بنانا ہے، یا ہو سکتا ہے پہلوں میں سے کسی کو کہا ہو، تو اس خلیفہ کو کہہ دے گا تم مجدد بھی ہو. مجدد کا مقام چھوٹا ہے خلیفہ سے. مجدد تجدید دین کرتا ہے صرف ایک مخصوص لوگوں کے لیے. خلیفہ کے لیے تو پورا نبوت کا کام ہے. جو مجدد آئے پہلے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے تھے، چھوٹے علاقوں کے لیے. انہوں نے پوری دنیا کے لیے تو نہیں اپنا وہ کلیم کیا تھا. تو خاتم الخلفاء اور آخری مجدد، سب سے بڑے مجدد، خاتم المجددین بھی کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے جو آن وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے. مجددین بھی ایک طرح کے خلفاء تھے جو اپنے محدود طبقے میں تھے، لیکن پورے وسیع علاقے میں نہیں تھے دنیا میں. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا نظام ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جو بھی خلیفہ ہوگا وقت کا اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم مجدد بھی ہو. ایک اعلان ہی کرنا ہے نا. تو اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ چیز مجددین روحانی نظام کے لیے آئیں گے اور خلیفہ فلاں کے لیے آئے گا. دونوں ایک ہوں گے اب، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی. کیا کہتی ہے آخر میں؟ پیچھے حضور میرا ایک سوال ہے. ہم اسکول میں گاڈز ایگزسٹنس پر اسٹڈی کر ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور ہماری ٹیچر نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ پھر کیوں اتنے ظلم ہونے دیتا ہے انسانوں پر، جیسے کہ وہ فلڈز ہوتی ہیں اور جو وار وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو آپشن دے دی تھی کہ یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں. اچھے کام کرو گے تو اچھے نتیجے نکلیں گے، برے کام کرو گے تو اس کے برے نتیجے نکلیں گے.
ٹھیک ہے. اور جو دنیا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آفتیں، مصیبتیں یا آپس میں لڑائیاں جو ہوتی ہیں، وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں نا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہے نا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دیے ہیں، زلزلے میری نشان کے طور پر ہیں. آفات جو ہیں، آفتیں دنیا میں آئی ہیں، وہ میرے نشان کے طور پر ہیں، آئیں گی جو. اور زلزلے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آئے ان لوگوں کے لیے، اگر تم لوگ مجھے صحیح طرح قبول نہیں کرتے اور اپنی بےہودگیوں میں اور بے حیائیوں میں اور برے کاموں میں بڑھتے چلے جاؤ گے تو آفتیں آئیں گی ہیں. حضرت مسیح اس زمانے میں بھی چلی میں زلزلہ آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ بھی میری آمد کا نشان ہے، حالانکہ پیغام اس وقت تک نہیں پہنچا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نشان ہے کیونکہ اب رہے گا. اس کے بعد دیکھ لو تم 100 سال کی، پچھلے 100 سال سے جو ہسٹری ہے زلزلوں کی اور آفتوں کی، حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے اور کلیم کے بعد اس میں بہت زیادہ پچھلے جو 1100 سال میں زلزلے اس طرح نہیں آئے، بڑے زلزلے جو ریکارڈڈ بڑے زلزلے ہیں جتنے پچھلے 100 سال میں آئے، یہ اور آفتیں آئیں. تو یہ جب نبی آتا ہے ان کا انکار جو ہوتا ہے اور لوگ برائیوں میں بڑی ہوتے ہیں. دنیا تمہارا کیا خیال ہے نیکیاں کر رہی ہے آج کل؟ اب تو یہاں روز دیکھتے ہو نیکیاں ہو رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں نا بہت ساری. کسینو کھلے ہوئے ہیں، کلب کھلے ہوئے ہیں، شرابیں ہیں، بےہودگیاں ہیں، ننگ ہے. یہ ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وقت پر سزا بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اس میں بھی جا کے حساب کتاب ہوگا. اور وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا جب جہنم میں وہ بھی خالی ہو کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ رحمت اس کی وسیع ہے سزا سے، ہر چیز پہ حاوی ہے. اور وہ کرسچنس کی جو ویو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ گاڈ ان سے جو ہے ٹیسٹ، لائف ایک ٹیسٹ ہے. اور پھر ہماری کیا ویو ہے اس پر؟ کرسچنس کی یہ ویو ہے کہ لائف از اے ٹیسٹ، کہ زندگی ایک ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ ہے. تو پھر ٹیسٹ کہاں سے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا تو نظریہ اور ہے بالکل ہی. حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، ان کی تو ساری نظریہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، صلیب پہ چڑھ گئے، اس لیے ہم جو مرضی کر لیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت بڑا طبقہ تو کرسچن کا یہی کہتا ہے نا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو کام اچھا کرو گے اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا، جو برا کرو گے اس کا برا سزا ملے گی. ہر نیک کام کا اجر ہے، ہر برے کام کی سزا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں، بخش بھی سکتا ہوں، ضروری نہیں کہ سزا ضرور دوں. ایک عرب تھا، وہ مثال دی ہوئی ہے، آور گاڈ ایک کتاب ہے میاں بشیر احمد صاحب نے لکھی، ہمارا خدا اردو میں ترجمہ ہو گیا، انگلش میں بھی، وہی پڑھ لو جو تم بڑی لڑکیاں ہو گئی ہو اب 14-15 سال کی. اس میں مثلا ایک مثال ہے، عرب میں ڈیزرٹ میں ایک جاہل آدمی بدو وہ پھر رہا تھا. اس پہ کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں صحرا میں پھر رہا ہوں ڈیزرٹ میں، تو یہاں سے جب میں دیکھتا ہوں نا اونٹ کے پاؤں کے نشان یا اونٹ کی مینگنیاں کہیں پڑی ہوئی جو اس کا نکالتا ہے وہ تو گند، تو اس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں اونٹ ہے اور گزرا تھا. تو یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، زمین ہے، ڈیزرٹ ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ان سے مجھے کیوں نہیں پتہ لگے گا کہ یہاں اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ چلو وقت نماز کا ہو گیا. تم بڑے آہستہ آہستہ ہاتھ کھڑی کرتی، پہلے کھڑے کرتا.